فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ما لكم لا ترجون لله وقارا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی بادشاہی
الوہیت، ربوبیت، وحدانیت، تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات اور ہمہ قسم کی تعریفات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا کے لیے خاص ہے۔ وہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ وہ اللہ جو میرا اور آپ کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ وہ اللہ کہ جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنا کر ساری مخلوقات سے اعلیٰ اور اشرف بنایا، اور انگنت لا تعداد بے حد و حساب ہواؤں کے جھونکوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، سورج کی شعاعوں سے زیادہ، چاند کی کرنوں سے زیادہ درود و سلام ہو امام کائنات، سرور کائنات، سید الانبیاء، سید الاولیاء، سید الاتقیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، آج ہمارے ہاں یہ بات معروف ہے، ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے، اور یہ مقولہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں ہمارے ہاں ادب کی تعریف کی جاتی ہے۔ جو بندہ، جو بچہ، جو بھائی با ادب ہوتا ہے، لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ حضرات، جب ادب کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے بڑوں کا ادب کرنا، اساتذہ کا ادب کرنا، اسی طرح اولیاء اللہ کا ادب کرنا، انبیاء کا ادب کرنا۔ حضرات، ان سب سے بڑی ہستی وہ جو ہمارا، میرا اور آپ کا خالق و مالک ہے، اس کا بھی ادب ہے، اللہ کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ اللہ کا ادب بھی انتہائی لازمی اور ضروری ہے، جس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہے تمہیں کہ تم اپنے اللہ کا وقار نہیں کرتے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی، اللہ کی عظمت، توقیر، تعظیم، تکریم ہونی چاہیے تھی، فرمایا ویسے انسان اللہ کی قدر نہیں کرتا۔ تو حضرات، اللہ کا ادب اور اس کے تقاضے کیا ہے، اس عنوان پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ اس کائنات کی سب سے بہترین ہستیاں انبیاء، انہوں نے اللہ کا ادب کس انداز میں کیا ہے۔ چند مثالیں دے کر بات کو آگے چلاؤں گا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے انہیں اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم وفادار ہے، اس نے وفا کر کے دکھائی ہے۔ حضرات، آج ہم خود دعویٰ کرتے ہیں کہ میں وفادار ہوں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مجھے اللہ سے پیار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ ابراہیم وفادار ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ حضرات، بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کا ادب دیکھیے کہ جب بیماری کی نسبت کی ہے تو اپنی طرف وَإِذَا مَرِضْتُ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ تو مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ادب ہے۔ اور یہی اسلوب جناب ایوب علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں،
ان کی دعا کیا ہے؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو ارحم الراحمین ہے، میری تکلیف دور فرما دے۔ اللہ کی طرف تکلیف کی نسبت نہیں کی، حالانکہ بیماری دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ تکلیف کس کی طرف سے ہے؟ اس اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انبیاء کا اسلوب دیکھیے، یہ نسبت اللہ کی طرف نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو ارحم الراحمین ہے، مجھے شفا دے دے۔ اور نبی علیہ السلام اللہ اکبر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ نے اللہ کا ادب کیسے کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ موجود ہیں، ایک شخص تقریر کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے، کہتا ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فقد غوا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بئس الخطیب انت، تو بہت برا خطیب ہے، بئس الخطیب انت، تو نے اچھی بات نہیں کی۔ کیا اچھی بات نہیں کی؟ حضرات دیکھیے، اس خطیب نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ہدایت یافتہ، وہ ہدایت پر ہے۔ وَمَن يَعْصِهِمَا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی۔ ہما کا لفظ عربی میں اسے ضمیر کہتے ہیں، اور اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول دونوں مراد ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس بات پر اسے ڈانٹا کہ تو نے ایک ہی لفظ میں مجھے اور میرے رب کو اکٹھا کر دیا ہے۔ وَمَن يَعْصِهِمَا، ایک ہما، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مراد دونوں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس پر غصہ فرمایا، اسے ڈانٹا کہ تو اچھا خطیب نہیں ہے، تو نے ایک ہی لفظ میں مجھے اور میرے خالق کو برابر کر دیا ہے، بلکہ تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کا پہلے تذکرہ کرنا چاہیے تھا، میرا بعد میں تذکرہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام نے اللہ کا ادب ہے۔ اور آپ احادیث کا مطالعہ کیجئے، جہاں بھی احادیث میں اللہ اور اس کا رسول آتا ہے تو نبی علیہ السلام کی زبان سے پہلے اللہ کا نام آتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ کا تذکرہ پہلے، اور اتنا ادب کہ آپ علیہ السلام نام لینے میں بھی اللہ کا، نام لینے میں بھی ادب کا اظہار فرماتے۔ نبی علیہ السلام بئر جمل مدینہ میں ایک کنواں ہے، واپس وہاں سے تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ایک شخص نے آپ کو سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، بلکہ پیارے آقا علیہ السلام گئے، ایک قریب دیوار تھی مٹی کی، ہاتھ رگڑے، تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد اس کے سلام کا جواب دیا، اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا انی کرہت ان نذکر اللہ الا علی طہارۃ، میں ناپسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کا ذکر بغیر وضو کے کروں، بغیر پاکی کی حالت میں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا ذکر کروں تو باوضو ہو کر، طاہر اور پاک ہو کر اللہ کا ذکر کروں۔ حضرات جواب دینا بغیر وضو کے جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کا ادب دیکھیے، آپ کی اللہ سے محبت دیکھیے، فرمایا انی کرہت ان نذکر اللہ الا علی طہارۃ، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کا ذکر کروں تو طاہر اور پاکیزہ حالت میں کروں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اللہ کا ادب کیا ہے، کیسے؟ آپ نے نبی علیہ السلام کی جو انگوٹھی ہے اس کی تصاویر دیکھی ہوں گی، آپ علیہ السلام نے انگوٹھی بنوائی تھی مہر لگانے کے لیے، جو خطوط آپ بیچتے تھے ان پر مہر لگانے کے لیے آپ نے انگوٹھی تیار کروائی، اور اس پر کیا لکھوایا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کیسے لکھا ہوا ہے؟
آپ نے تصاویر میں دیکھا ہوگا پہلی لائن میں اللہ لکھا ہے، دوسری میں رسول لکھا ہے، تیسری میں آپ کا محمد نام لکھا ہے، یعنی نام لکھنے میں بھی آپ نے سب سے پہلے اللہ کا نام لکھا ہے۔ تو حضرات یہ تھا انبیاء علیہم السلام نے اللہ کا ادب کیا ہے۔ اللہ کا حضرات دیکھیے، انسان کسی کا ادب کرتا ہے اس کی بڑائی کی وجہ سے کہ وہ بڑا ہے، اور اللہ اکبر وہ تو سب سے بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، وہ اس کی ذات بھی سب سے بڑی ہے، اس کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے۔ انسان ادب کرتا ہے کسی کے علم کی وجہ سے، یہ صاحب علم آدمی ہے، اور اللہ وہ تو علام الغیوب ہے، اس نے علم دیا ہے، علم الانسان، اس نے اس انسان کو علم سکھلایا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اور انسان کسی کا ادب کرتا ہے اس کی طاقت اور جاہو جلال کی وجہ سے، اور مجھے بتلائیے اللہ سے بڑا کون طاقتور ہے؟ وہ تو عزیز ذو انتقام ہے، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، عزیز بھی ہے، سب طاقتوں کا سرچشمہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ادب کا سب سے زیادہ استحقاق ہے، سب سے زیادہ ادب کرنا چاہیے تو کس کا؟ اس ذات باری تعالیٰ کا۔ اور ادب کیسے کرنا چاہیے؟ ادب کا تقاضا کیا ہے؟ حضرات اللہ کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس مالک کو ایک اکیلا تنہا اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اسے ایک اکیلا مانا جائے۔ وہ بادشاہ بھی ہے، وہ تنہا مالک بھی ہے، وہ تنہا خالق بھی ہے، اس کی صفات کوئی اور اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں فرمایا ہے نا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ انسانوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی قدر نہیں کی۔ اس سے پچھلی آیت کا مطالعہ کیجئے، سورۃ الحج 17واں پارہ ہے، آخری صفحہ ہے، سورۃ الحج کا آخری رکوع ہے، جا کے آپ ترجمے والے قرآن سے پڑھیں کہ اللہ نے یہ نوٹ کہاں دیا ہے کہ لوگ میری قدر نہیں کرتے، انسان میری قدر نہیں کرتا۔ یہ اللہ نے نوٹ دیا ہے۔ پہلے اللہ نے آیت بیان کی، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں ایک تمہیں مثال دی جاتی ہے، مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا له، کان لگا کر غور سے توجہ سے اس مثال کو سنو۔ مثال کیا ہے؟ فرمایا اللہ نے کہ جن کو تم اللہ کے سوا، ما سوا اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جن سے تم منتیں مانگتے ہو، یہ جو تم نے من دون اللہ کے سوا اپنے معبود بنا لیے ہیں، اپنے یہ داتا اور گنج بخش، یہ فقیر نواز یہ تم نے بنا لیے ہیں، فرمایا ان کی اوقات یہ ہے، ان کی استطاعت یہ ہے کہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور یہی پر بس نہیں، فرمایا ایک مکھی اگر ان کے کھانے سے ایک ذرہ اٹھا کر لے جائے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ذرہ واپس لے لے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو طلب کرنے والا ہے یہ بھی کمزور ہے، اور جس سے یہ مانگتے ہیں، جن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی کمزور ہے۔ یہ اللہ نے توحید اور شرک کی مثال دی ہے کہ جن کو تم ما سوا اللہ پکارتے ہو، اللہ کے سوا جو تم نے اپنے معبود بنا رکھی ہے، تم نے آستانے بنا رکھے ہیں، ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ تو ایک چھوٹی سی مکھی نہیں پیدا کر سکتے، بلکہ مکھی اگر ان کے کھانے سے کچھ ذرہ بھی اٹھا کر لے جائے وہ واپس نہیں لا سکتی۔ یہ توحید اور شرک کی اللہ نے مثال بیان کر کے کہا ہے، لیکن انسان کیا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدرہ۔ اگلی آیت یہ ہے، فرمایا یہ پھر بھی مجھے سمجھتا نہیں ہے، اسے میری پہچان نہیں ہے، یہ میری قدر نہیں کرتا۔ حضرات معلوم ہوا کہ جو اللہ کا در چھوڑ کر
غیر اللہ کے در پہ جاتا ہے۔ اللہ کی صفات میں، صفات سے مراد اللہ رازق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رازق ہے۔ کسی اور سے رزق کا مطالبہ کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، مشکلات میں سے نجات دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ آج لوگوں کو غصہ آتا ہے، بھڑک اٹھتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، جی اولیاء اللہ کا احترام نہیں ہوا، ہمارے بزرگوں کا احترام نہیں کیا جاتا، غوث اعظم کا احترام نہیں کیا۔ اور اللہ کے بندے، جب تو غوث اعظم کہہ رہا ہے، تو اپنے پیر صاحب کی تو عزت کی تجھے فکر ہے، لیکن جب تم نے یہ جملہ بولا ہے، تم نے اس خالق و مالک کی بے ادبی کی ہے۔ جب تم نے داتا کہا ہے، تم نے کہا میرے داتا کی یہ عزت نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے، جب تو نے داتا بول دیا، جب تو نے اللہ کے علاوہ کسی کو داتا مان لیا ہے، تو نے اس خالق و مالک کی بے ادبی کر دی ہے۔ تو آئیے اس بات پر غور کریں، ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ ہر چیز کا خالق مالک وہی ہے، سجدہ بھی اسے ہی پھبتا ہے، نظر و نیاز، منتیں ساری اس کے لیے ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کا ادب یہ ہے کہ اللہ کو تنہا مانا جائے عبادت میں، اس کے اسماء میں، صفات میں۔ اور اللہ کے ادب کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، معرفت حاصل کی جائے۔ معرفت سے مطلب کیا ہے؟ ہم تو سب جانتے ہیں وہ اللہ ہے، لیکن علماء کرام نے اس موضوع پر بہت زیادہ لکھا ہے، بہت زیادہ لکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں یہ علم حاصل کرو، علم فَاعْلَمْ، جانو کہ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ تنہا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کے اسماء و صفات کا مطالعہ کرنے سے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ کے بہت زیادہ اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ سے دعا کیا کرو۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے اسماء یاد ہونے چاہیے، اللہ کے اسماء کا علم ہونا چاہیے، اللہ کی معرفت ہونی چاہیے۔ معرفت کیسے؟ کہ جب انسان کو پتہ چلے گا کہ میں جس ذات کو اپنا الہ مانتا ہوں، جس کے سامنے میں اپنا سر جھکاتا ہوں، اس کی صفات کیا ہے، اس کی خوبیاں کیا ہے، اس کے افعال کیا ہے، اس کی طاقت کا اندازہ کیا ہے۔ کن فیکون، وہ تو کن کی طاقتوں کا مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو بتاؤ انی انا الغفور الرحیم، میں بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، یعنی ان کو میری ذات کی پہچان کرواؤ۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو بتلاؤ۔ حضرات جب انسان کو پتہ ہوگا کہ وہ خالق ہے، خالق کا معنی کیا ہے؟ وہ پیدا کرنے والا ہے۔ یہ زمین سے جتنے ذرات، یہ زمین سے جتنی سبزیاں، پھل، باغات، یہ سب پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ جتنے انسان نے، جنس، انس اور یہ جانور، حیوانات ہیں، ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ خالق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ النوح میں قوم نوح سے یہ اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کا وقار نہیں کرتے، اللہ کا وقار، توقیر نہیں کرتے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی پہچان کروائی ہے، اللہ نے اپنی معرفت کروائی ہے کہ تم اس ذات کی توقیر نہیں کر رہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، جس نے تمہیں کئی مرحلوں میں پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پہلے انسان مٹی، مٹی سے اللہ نے نطفہ، پھر علقہ، مضغہ، اور انسان شکم مادر میں ہے، اس سے اللہ نے اسے
پیدا کیا ہے، انسان باہر آتا ہے، جب زمین پہ قدم رکھتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، یہ سارے مرحلے ہیں۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اللہ نے تمہیں کئی مراحل میں پیدا کیا ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ بِسَاطًا، اللہ نے تمہارے لیے یہ زمین، یہ بساط اللہ نے بچھونا بنا دیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے باغات پیدا کیے ہیں۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے بتلایا ہے کہ تمہیں اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ جب یہ انسان کو معرفت ملتی ہے تو پھر انسان اللہ کا ادب کرتا ہے۔ تو حضرات، اللہ رب العزت کا ادب، اس کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اس کے انعامات یاد کرنے چاہیے، اس کی صفات، کہ اللہ کی صفات کون کون سی ہیں۔ وہ غفور ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ذو انتقام ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ مؤمن ہے، مہیمن ہے، وہ مستکبر ہے۔ یہ سب اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں۔ جب انسان کے دل و دماغ میں یہ صفات مستحضر ہوتی ہیں، انسان کے دل میں ہر وقت جب ان صفات کا اظہار اور استحضار رہتا ہے، انسان کو اپنے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اور حضرات، تیسرا تقاضا ادب الہی کا یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ محبت کرے۔ بھئی جس کا ادب کرنا ہے اس سے محبت بھی تو ہوتی ہے نا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے شخص کو اللہ ایمان کی مٹھاس عطا کر دیتے ہیں۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس بندے میں وہ آ جاتی ہیں اللہ اسے ایمان کی مٹھاس دے دیتا ہے۔ ان میں سے پہلی خصلت، پہلی صفت یہی ہے، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اور کس قدر بڑی، کس قدر محبت ہونی چاہیے، اللہ نے قرآن مجید میں کھول کر بیان کیا ہے۔ فرمایا کل کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ حضرات، اللہ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ کل کان آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد آ جائے، وابناؤکم، اولاد، واخوانکم، بھائی بہن آ جائے، وعشیرتکم، خاندان، قبیلہ، قوم، برادری آ جائے، اور فرمایا وہ تجارت کہ جس میں تم نقصان سے ڈرتے ہو، وہ عالی شان گھر محل جن سے تم محبت کرتے ہو، جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے زیادہ محبوب ہو گئی، فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا انتظار کرنا۔ یعنی اللہ نے تقاضا کیا ہے اس آیت کا کہ انسان کے دل میں محبت اللہ کی کتنی ہونی چاہیے کہ اس محبت کے سامنے نہ آباء و اجداد آئے، نہ آپ کی اولاد ٹھہر سکے، نہ بھائی بہن ٹھہر سکے، نہ قوم، قبیلہ، برادری، نہ تجارت، نہ گھر، عالی شان محل، یہ دکان مکان، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اور حضرات، چوتھا اور آخری تقاضا ادب الہی کا یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ جب توحید کی بات آتی ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اسی تو پکے موحد توحید پرست ہیں، لیکن یہ نقطہ بھی ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی مانتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ انسان محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن بات نہیں مانتا۔ اور دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ
فاتبعونی یحببکم اللہ، آیت مشہور ہے، آپ بھی سنتے ہیں، ہم نے بھی سنی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، اللہ سے تم محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے، تو محبت کے لیے اللہ نے کون سا کام بتلایا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، اتباع کرو، بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی محبت ملے گی، اطاعت کے بغیر محبت نہیں۔ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فاتبعونی، اتباع کرو، میری اطاعت کرو، بات مانو۔ حضرات، انسان جس سے محبت کرتا ہے اس سے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اگر محبت کے دعوے ہوں بات نہ مانے۔ آپ دیکھ لیں، مثال کے طور پر بیٹا بیٹھا ہے، باپ سامنے ہے، بیٹا کہ ابا جی تسی مینوں بڑے سونے لگدے ہو، مینوں تھوڑے نال بڑی محبت ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر بعد باپ کہے بیٹا میرے لیے پانی لے کے آؤ، مثال دے رہا ہوں ویسے، میرے لیے پانی لے کے آؤ، بیٹا بیٹھا رہے، اللہ ابا جی تسی بڑے سونے لگدے پے ہو، آج بڑے سونے لگدے پے ہو، وہ پانی لے گیا، پھر گل کو ابا جی تسی نا آج تے بڑا سونا ستن پھبیا بڑا سوٹ ہے، یعنی تعریفیں جتنی مرضی کرتے رہے، اگر بات نہیں مانی باپ غصہ کرے گا، اور تینوں میں آکھنا پانی پیا تو اگر نویاں گلاں سنائی جاندا ہے۔ یعنی انسان جتنی مرضی دعوے کرتے رہے، تعریفیں کرتے رہے، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑی بڑی نعتیں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے حمدے اور بڑے بڑے دعوے ہیں، زبان سے سب باتیں ہیں، اطاعت نہیں ہے۔ اللہ نے کیا درس دیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو، محبت کا دعویٰ ہے، فاتبعونی، تو اتباع کرو، اطاعت کرو، یہی محبت ہے، یہی محبت کا معیار ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا ادب کرنے کی، اتباع کرنے کی، اپنے ساتھ محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔